الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه. محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کے روبرو عنوان سلام کے آداب کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں. محترم سامعین، سلام ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے محبت بڑھتی ہے. سلام کے اس عمل کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انجام دیا کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے اس محبوب عمل کی طرف ابھارا ہے، ترغیب دلایا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ سلام کو پھیلائیں، سلام کو عام کریں. سلام کو عام کرنے کی وجہ سے جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے. جنت میں انسان سلامتی کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے. تو میرے محترم سامعین، سلام کے اس عمل کو حضرت جبریل علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، انجام دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے. بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھار بعض صحابہ کو بھی سلام پیش کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ فلاں صحابی کو میرا سلام پہنچاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پر جبریل علیہ السلام سلام سنا رہے ہیں. تو میرے محترم سامعین، معلوم یہ ہوا سلام کا یہ عمل بہت ہی محبوب عمل ہے. بہت ہی عظیم اشخاص نے اس عمل کو انجام دیا ہے. بلکہ اسلام کا حکم ہے کہ سلام کو عام کیا جائے، سلام کا افشا کیا جائے، سلام کو پھیلایا جائے. تو میرے محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا الگ الگ مقامات پر سلام کی تعلیم دی ہے. سلام کے اس عمل کو انجام دینے، سلام کے اس عمل کو پھیلانے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے. تو میرے محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ سلام کا یہ عمل سنتی عمل ہے. سلام کرنا گویا سلام کرنا سنت پر عمل کرنا ہے. سلام کرنا جو ہے سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے کہہ کر علماء کہتے ہیں. علماء احادیث کا تتبع کرنے کے بعد احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے، لیکن سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا یہ جواب دینے والے پر واجب بن جاتا ہے. تو میرے محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ سلام کے ذریعے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کے ذریعے سے الفت و محبت پھیلتی ہے. تو میرے محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو قائم رکھو اور تہجد کی نماز ادا کیا کرو. صلو باللیل والناس نیام، تہجد کی نماز کو ادا کیا کرو. نتیجے میں جب تم سلام کو پھیلاؤ گے، رشتہ داری کو جوڑو گے، راتوں میں تہجد کی نماز کو ادا کرو گے، تو نتیجے میں آپ کو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. آپ بھی جنت میں سلامتی کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو میرے محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ سلام کو پھیلانے کے ذریعے سے ہمیں جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ ہم جنت میں سلامتی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. تو میرے محترم سامعین، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت کو نہیں پھیلاؤ، یہاں تک کہ تم جب تک کہ ایک دوسرے کو محبت نہ کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، اور مومن ہونے کے لیے آپس میں محبت کو قائم رکھنا شرط ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے فرمایا، کہتے ہیں کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تم کو
کیا اس عمل کی طرف ابھاروں نا؟ کیا میں آپ کو وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم انجام دو گے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا افشوا السلام بینکم، کہ تم سلامتی کو پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ، سلام کے اس دعا کو عام کرو۔ سلام کے اس دعا کو جب عام کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی تو تم مومن ہو جاؤ گے، اور جب تم مومن ہو جاؤ گے تو جنت میں داخل ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سلام کے فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا اور کہا کہ 10 یعنی 10 نیکیاں اس صحابی نے حاصل کر لیے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی رحمت اللہ کے اس کلمے کو اضافے کے ساتھ انہوں نے سلام کے اس دعا کو پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس صحابی نے 20 نیکیاں حاصل کر لی۔ اس کے بعد ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سلام کا بھی جواب دیا اور اس کے بعد کہا کہ اس صحابی نے 30 نیکیاں حاصل کر لیے۔ تو میرے محترم سامعین، معلوم ہوا کہ السلام علیکم کہنے سے 10 اور رحمت اللہ کہنے سے 20 اور ساتھ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر پوری طریقے سے دعا دینے کے ذریعے سے ہمیں 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب بھی ہم کسی کو سلام کریں تو 30 نیکیوں کا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے محترم سامعین، میرا عنوان ہے سلام کے آداب۔ تو چلیں اب ہم سلام کے کیا آداب ہیں ہم اس کو دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسلم الصغیر علی الکبیر، لیسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد۔ بخاری کی حدیث ہے، متفقن علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوٹا بچہ بڑے آدمی کو سلام کرے، چھوٹا بچہ بڑے آدمی کو سلام کرے گا، اور اسی طریقے سے چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا، اور سوار چلنے والے کو سلام کرے گا، اور اسی طریقے سے چھوٹی تعداد، چھوٹی جماعت ہے، 2 جماعتیں ہیں تو اس میں سے ایک چھوٹی جماعت ہے، ایک بڑی جماعت ہے، تو چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا اس کو ایک اور مرتبہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صغیر یعنی چھوٹا بچہ بڑے آدمی کو سلام کرے گا، اور سوار آدمی چلنے والے کو سلام کرے گا، اور چلنے والا آدمی بیٹھنے والے کو سلام، بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے گا، اور اسی طریقے سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے گی۔ تو میرے محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے یہ آداب سکھائے ہیں کہ یہ شخص اس شخص کو سلام کرے گا، تو لہٰذا ہمیں ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ان آداب کی حکمت کیا ہے، اس حکم کی حکمت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر چھوٹے ہیں تو ہم سے بڑے آدمی کو ہم سلام کریں گے، اور اسی طریقے سے ہم اگر سوار ہیں تو چلنے والے کو ہم سلام کریں گے، ہم سلام کرنے میں پہل کریں گے، اور اسی طریقے سے ہم اگر چل رہے ہیں تو بیٹھنے والے کو ہم سلام کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم چھوٹی جماعت میں ہیں تو بڑی جماعت کو ہم سلام کریں گے۔ اس آداب کا ہم لحاظ رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سلام کے آداب میں سے ایک اور بات یہ ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے سوال پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اگر اچانک سے 2 آدمی اچانک سے مل گئے تو 2 آدمی میں سلام کون پہلے کرے گا، سلام کرنے میں پہل کون کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے قریب ہوگا وہ سلام کرنے میں پہل کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سلام کرنے میں جو پہل کرتا ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے، 2 آدمیوں میں جو پہلے سلام کرتا ہے، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ کہلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں فرمایا کہ ان اول الناس باللہ من بدأهم بالسلام، کہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، جو سلام کے ذریعے سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ،
دو آدمیوں میں ایک آدمی بہتر ہے اور وہ بہتر آدمی وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، سلام کرنے میں جو آگے بڑھتا ہے وہ آدمی بہتر آدمی ہے، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ خیر کے لوگوں میں سے شامل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم کسی آدمی کو ملیں، جب بھی ہم کسی آدمی کو ملے اور سلام کریں، اس کے بعد راستے میں اگر کوئی پتھر آ گیا اور راستے میں اگر کوئی درخت آ گیا یا پھر کوئی اور چیز آ گئی، اس کے ہم جدا ہو گئے، اس کے بعد پھر سے مل رہے ہیں تو پھر سے سلام کیا جائے گا۔ یعنی سلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی آدمی کو سلام کیا تھا، اس کے بعد وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہم سے جدا ہو گیا، پھر ہم نے اس سے ملاقات کر لی، تو ہم پر یہ لازم بنتا ہے یا پھر ہمارا یہ عمل محبوب عمل بنتا ہے، مستحب ہے ہم پر کہ ہم کیا کریں، اس کو سلام کریں، اس کو پھر سے سلام کریں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا لقی احدکم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بینہما شجرہ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو داود کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی آدمی کو ملو اور سلام کرو، اس کے بعد تمہارے دونوں کے درمیان کوئی درخت آ گیا یا پھر کوئی دیوار آ گئی یا پھر کوئی پتھر آ گیا، اس کے بعد پھر آپ دونوں مل رہے ہو تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ پھر سے آپ سلام کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں، اپنا گھر نہیں، کسی اور کا گھر، دوست کا گھر، رشتہ داروں کا گھر یا پھر کسی اور کے گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو ادا کریں، سلام کے اس کلمے کو ادا کریں۔ یہ حکم قرآن میں وارد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا غیر بیوتکم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم کسی اور کے گھر میں داخل ہونا چاہو تو سب سے پہلے تم ان کی اجازت طلب کرو اور ان پر سلام کرو۔ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، گھر میں موجود رہنے والوں پر تم سلام کرو، ان کی اجازت طلب کرو، اس کے بعد تم گھر میں داخل ہو۔ تو معلوم یہ ہوا سلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم کسی گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے ان کی اجازت طلب کریں گھر میں داخل ہونے کے لیے اور اس کے بعد ان کو سلام کریں، اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوسرے گھروں کی بات چھوڑیے، بلکہ خود کا گھر ہے، خود کے گھر میں بھی داخل ہوتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو ادا کریں، سلام کے اس کلمات کو، سلام کے یہ دعائیہ کلمات کو ادا کرتے ہوئے ہم گھر کے اندر داخل ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، اے ایمان والو جب بھی تم اپنے گھروں میں داخل ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب بھی تم اپنے گھروں میں داخل ہوگے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ پر سلام کیا کرو، اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر سلام کے اس کلمات کو ادا کیا کرو، سلام کے ان کلمات کے ذریعے سے دعا دیا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسروں کے گھروں میں جب بھی ہم داخل ہوں گے سلام کے ان کلمات کو ادا کریں گے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں بھی داخل ہو رہے ہیں تو بھی سلام کے ان کلمات کو ادا کریں گے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، اپنے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، صرف آپ ہی ایک شخص ہیں جو داخل ہو رہے ہیں گھر میں، تب بھی سلام کے ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے داخل ہونا ہوگا، اپنے آپ پر وہ آدمی سلام کرے گا۔ تو میرے محترم سامعین، اسی طریقے سے سلام کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا جائے، ہاں پہلا ادب اخذ کیا، اس میں ہم نے پڑھا کہ چھوٹا بچہ بڑے آدمی کو سلام کرے گا، لیکن کبھی کبھار بڑے آدمی کو چاہیے کہ وہ بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو بھی سلام کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ
بچوں کے پاس سے گزرا اور میں نے سلام کیا بچوں کو، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے کیا کرتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے پاس سے جب گزرتے، جب بھی کوئی بچے کو پاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ بڑا آدمی تکبر نہ کرے، کبر میں مبتلا نہ ہو جائے، میں تو بڑا آدمی ہوں، فخر میں مبتلا ہو کر سلام نہ کرے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بڑے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی وہ بچوں کو دیکھے، چھوٹے بچوں کو دیکھے تو سلام کرے. تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سلام کے آداب میں سے ایک اور بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو سلام نہ کیا جائے. اب تک جو کچھ بھی ہم نے آداب اخذ کیے تو ان میں یہ تھا کہ سلام کیا جائے، لیکن یہاں پر یہ جو ادب ہے اس میں یہ ہے کہ غیر مسلموں کو سلام نہ کیا جائے. یعنی غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہ کیا جائے، غیر مسلموں کو سلام کی دعا نہ دی جائے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا سلم علی لا تبدأ الیہود والنصارى، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، تم یہود و نصارہ کو یعنی غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو. یعنی تم سلام ان کو اپنے بذات خود اپنے آپ کے جانب سے تم ان کو سلام نہ کرو، بلکہ اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا جواب دو. اس کا جواب کیسے دینا چاہیے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں اہل کتاب سلام کریں یا پھر غیر مسلم لوگ جب بھی تمہیں سلام کریں تو تم کیا کہو؟ علیکم کہو. صرف کتنا کہنا چاہیے؟ علیکم. یعنی السلام علیکم کہہ کر جب وہ آپ کو اہل کتاب دعا دے رہے ہیں یا پھر جو بھی وہ سلام کے ذریعے سے آپ کو کہہ رہے ہیں، سلام کے کلمات آپ کو کہہ رہے ہیں، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام نہیں بلکہ وعلیکم کہہ کر اس پر اکتفا کر لینا چاہیے. یہ ہوا غیر مسلموں کو سلام کس طریقے سے کیا جائے. یعنی غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہ کیا جائے. ہم آگے بڑھ کر غیر مسلموں کو سلام نہیں کریں گے، بلکہ غیر مسلم اگر ہمیں سلام کر رہے ہیں تو ہم ان کا جواب وعلیکم کے ذریعے سے ہم دیں گے. تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم سلام عام کریں، سارے کے سارے مسلمانوں کو سلام کریں، صرف جاننے والوں کو سلام نہ کریں، بلکہ جو مسلمان شخص ہے، جو آدمی مسلمان ہے لیکن آپ اس کو جانتے نہیں ہیں تب بھی اس کو سلام کریں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول اسلام میں بہترین بات کیا ہے؟ کون سا اسلام بہتر ہے؟ اسلام میں اچھا عمل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، اسلام میں بہتر عمل یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس کے بعد وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تم کھانا کھلاؤ اس کے بعد تم لوگوں کو سلام کرو، سارے کے سارے لوگوں کو، چاہے تم لوگوں کو جانتے ہو یا پھر نہ جانتے ہو، ہر طرح کے لوگوں کو تم سلام کرو. اس حدیث میں معلوم یہ ہوا کہ سلام صرف جاننے والوں کو نہیں کیا جائے گا بلکہ نہ جاننے والوں کو بھی سلام کیا جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ سلام بآواز بلند کرنا چاہیے، سلام جہر کے ساتھ کرنا چاہیے، آواز بلند کے ساتھ سلام کرنا چاہیے، یہاں تک کہ تم جس کو سلام کر رہے ہو اس کو آپ کے ان سلام کے کلمات کو سنے، اس کو یہ سلام کے کلمات اس کو سننے آئے. تو میرے محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ سلام جہر کے ساتھ کرنا چاہیے، سلام آواز بلند کے ساتھ کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس اثر کو ادب المفرد اپنی کتاب میں لائے ہیں. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اذا سلمت فاسمع، کہ جب بھی تم سلام کرو تو لوگوں کو سناؤ. یعنی سلام ایسے کرو کہ ان کلمات کو، وہ کلمات لوگوں کو سنے آئے، تم جس کو سلام کر رہے ہو اس کو وہ کلمات سنے آئے. اور اس کے بعد کہا کہ سلام ایک محبوب عمل ہے کہ جب بھی تم سلام کرو گے تو لوگوں کو سنے آنا چاہیے. فرمایا فإنها تحیۃ مبارکہ، سلام ایک مبارک چیز ہے، تو لہٰذا جب بھی تم سلام کرو بآواز بلند کرو یہاں تک کہ لوگوں کو آپ کی آواز سنے آئے. تو جب آپ کی آواز لوگوں کو سنے آئے گی تو وہ بھی آپ کو سلام کا جواب دیں گی. تو میرے محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ سلام بآواز بلند کرنا چاہیے، لیکن
لیکن اگر کوئی ایسی مجلس ہے جہاں لوگ سوئے ہوئے ہیں، بعض لوگ سوئے ہوئے ہیں اور بعض لوگ جاگے ہوئے ہیں، تو آپ اس مجلس میں سلام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی آواز میں نرمی اختیار کریں، آواز بلند کے ذریعے سے سلام نہ کریں، کیونکہ آپ اگر سلام آواز بلند کے ذریعے سے کریں گے، بلند آواز کے ذریعے سے آپ اگر سلام کریں گے تو جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کسی مجلس میں جاتے اور وہاں پر لوگ سوئے ہوئے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام آواز بلند نہیں کرتے، بلند آواز کے ذریعے سے نہیں کرتے، بلکہ اپنے آواز میں نرمی اختیار کرتے ہوئے سلام کرتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَيَسْمَعُ الْيَقْظَانَ، فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں صحابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ایسی مجلس میں جاتے کہ سوئے ہوئے لوگ وہاں پہ موجود ہوں اور بعض لوگ وہاں پہ جاگے ہوئے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سلام کرتے تو ایسے سلام کرتے کہ سونے والے کو تکلیف نہیں ہوتی، سونے والا اس کا سلام کے کلمات کو سنتا نہیں اور جاگنے والے کو بآسانی وہ آواز سنائی دیتی۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسی کوئی مجلس ہے جہاں پہ کوئی سونے والا آدمی نہیں، جہاں پہ لوگ سب کے سب جاگے ہوئے ہیں، تو اس جگہ پہ ہمیں آواز کو بلند کرتے ہوئے سلام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھی طریقے سے سنے آئے۔ اور اگر کوئی ایسی مجلس ہے جہاں پہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور بعض لوگ جاگے ہوئے ہیں تو اس جگہ پر ہمیں اپنی آواز میں نرمی اختیار کرتے ہوئے سلام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلام کے اس عمل کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں جانا آسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، سارے اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ کرے، جب ہماری روح قبض کرے تو اس وقت ہم کلمہ توحید کے ذریعے سے ہمارا خاتمہ ہو، اچھا خاتمہ ہمارا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔